کلپ نمبر 1076۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 47 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے ہی ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آ جاتی یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ لوگ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ عز و جل، ہم پر سختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری دلیلوں کو مانتے اور اپنے رسول پر جو کتاب تو نازل فرماتا اس کی آیتوں کی پیروی کرتے، صرف تیرے ہی معبود ہونے پر ایمان لاتے اور تیرے رسول کے احکامات اور ممنوعات میں تصدیق اور اطاعت کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے عذاب نازل کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ ان کی تبلیغ اور کوششوں کے بعد جب اپنے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے تو وہ مذکورہ بالا عذر پیش نہ کر سکیں۔ اس کے ہم معنی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ترجمہ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا، یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا، بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ خوف کے وقت کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اور اس آیت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے جانے کے بعد کفار مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ کے پاس ہماری طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، یعنی انہیں قرآن کریم یک بارگی کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری توریت ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی، یا اس کے یہ معنی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا اور روشن ہاتھ جیسے دو معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے کفار قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معجزات طلب کریں۔ جب کفار قریش نے ایسا کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن یہودیوں نے یہ سوال کرنے کا کہا ہے، کیا وہ خود روشن نشانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے؟
اور جب یہ خود اس کے منکر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو کس منہ سے اس کا مطالبہ سید المرسلین علیہ السلام سے کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار قریش تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے منکر تھے، اور جب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر نبی پاک علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات طلب کیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کفار مکہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ اور جب یہ حضرت موسیٰ کو دیے جانے والے معجزات کے منکر ہیں، تو پھر ان جیسے معجزات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ قالوا سحران، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 جادو ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودی سرداروں کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، حضور اقدس علیہ السلام کی نعت و صفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو وہ توریت اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی مددگار ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری قرات کے اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ کفار نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ مزید کفار مکہ نے یہ کہا کہ بے شک ہم تورات کے بھی منکر ہیں اور قرآن کے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔